خلیل بھائی کچھ علاج بھی بتائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جسمانی کمزوری کے حوالے سے سوال ہوا تھا، تو اس میں گرمی کی وجہ سے بھی بعضوں کا جیسے بی پی لو ہو جاتا ہے، پانی وغیرہ کم پیتے ہیں، تو اس میں ہے کہ کوئی خاص وجہ نہیں بتائی کہ کس وجہ سے کمزوری ہے. تو بہرحال کمزوری کے لیے بہترین سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ پانی کی کثرت، پانی زیادہ پیے، اور نمبر 2 کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا جائے. اور کھجور ہے، انجیر ہے. کھجور تو عام طور سے جیسے ایک مناسب ریٹ میں مل جاتی ہے، تو کھجوریں جو ہے وہ اپنے استعمال میں رکھیں. اس کے ساتھ دودھ اگر آپ پی سکیں تو 1 گلاس دودھ بھی پی لیں صبح خالی پیٹ یا جس ٹائم بھی. تو انشاءاللہ کھجور اور دودھ، اگر آپ کی جیب اجازت دے تو اس میں کچھ بادام بھی شامل کر لیں. اس کا شیک بھی بنا کے پی سکتے ہیں، تو یہ کمزوری کے لیے بہت اچھا ہے. اور اگر سستا علاج چاہتے ہیں تو آپ جو کا دلیا استعمال کیجئے، تو گرمی کے حساب سے بھی اچھا ہے کہ گرمی کے موسم میں بھی بہترین رہتا ہے. تو آپ جو کا دلیا بنا لیجئے. نمکین بنانا ہے، میٹھا بنانا ہے، اس میں شہد شامل کر لیں، دودھ ملا لیں یا پانی ملا لیں، تو یہ بہت اچھا ہے. غم بھی دور کرتا ہے، گھبراہٹ بے چینی والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی دور ہوتی ہے، اور کمزوری نکاحت میں بھی واضح الحمدللہ فرق آتا ہے. تو آپ یہ استعمال کر لیجئے. باقی گرمیوں کے حوالے سے یہ ہے کہ بچوں کو یا بڑے جو بھی ہیں، تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس میں پانی کا خیال رکھیں کہ پانی کی کمی نہ ہو. تو پانی جو ہے وہ بچوں کو بھی یاد دلاتے رہیں. جیسے یوں کہہ لیں کہ اگر آپ پانی جب بھی پئیں تو اپنی عادت بنانے کی کوشش کریں، گھر میں جو بچے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ پلا دیں. یہ آپ پانی منگواتے ہیں بچے سے تو پہلے اس کو پلا دیں، پھر اسے کہیں کہ 1 گلاس اور لے لیں. تو یوں جو ہے نا ان کی بھی عادت بنے، آپ بھی یہ الفاظ دہراتے رہیں. تو اگر وہ اس طرح نہیں پیتے ہیں، ان کو کسی جیسے میٹھا شربت بنا کے دے دیا جائے، کہ جیسے کہ لیمو پانی ہے، یہ بہت اچھا ہے، یا دیگر کوئی مشروب ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. فالسا گرمیوں میں آتا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے اس کے لیے گرمی کے حوالے سے. تو اس کا بھی جیسے شربت بناتے ہیں گھر میں، تو اس کو یہ کہ گرائنڈ کر لیا جائے پانی ڈال کے، پھر اس کی جو گٹھلیاں ہیں وہ چھان لیں، اور باقی جو ہے نا یہ بہترین شربت بن جائے گا. تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ادھر تو ماں باپ کہتے ہیں بچہ ہمارا سارا دن پانی ہی پیتا رہتا ہے، یعنی آپ حساب لگا، یہ بھی ایک تجربہ ہے. اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ یعنی آپ دیکھیں بچہ پانی پی رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، پانی تو پی رہا ہے، لیکن یہ بولے سارا دن پانی ہی پیتا رہتا ہے بچہ ہمارا، کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے انشاءاللہ گردے جو ہے وہ ان کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے. اور ان کو خود بھی پینا چاہیے. بچے کی جو یہ جو عمل ہے اس پر ان کو بھی جو ہے نا عمل کرنا چاہیے. مرحبا. تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ان کو. باقی تربوز ہے، آلو بخارا ہے، جیسے ابھی سلمان بھائی نے فرمایا تھا کہ دودھ کے اندر پانی ملا لیں، تو کچی لسی جس کو بولتے ہیں وہ ہے. اسی طرح سے جو سبزیاں ہیں جیسے مولی ہے، گاجر، مولی ہے، شلجم ہے، یا چقندر ہے، کھیرا، ککڑی وغیرہ، اس کا استعمال جو ہے، یا پھر آلو بخارے تازے بھی مل رہے ہیں، اور اسی طرح سے یہ ویسے بھی خشک بھی ملتے ہیں. تو رات میں 5-7 آلو بخارے بھگو کے رکھ دیں، صبح جو ہے اس کا پانی پی لیا جائے. یہ فرمائیں آلو بخارے اور آلوچی میں کیا فرق ہے؟ کوئی ہے فرق اس میں؟ ایک ہی چیز ہے. اچھا ایک ہی چیز ہے، یعنی کہیں پر وہ آلو بخارے کے نام سے بک رہا ہے اور کہیں پر آلوچے کے نام پہ کیا ہے؟ آڑو بھی ہے آج کل کے، جیسے آڑو کا موسم ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو لیکن آڑو کھٹے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات خلیل بھائی. جی کھٹے آڑو آ رہے ہیں، بہتر آلو یہ بخارا کھٹا بھی ہوتا ہے. سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ جو بھی فروٹ استعمال کیا جائے تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ درخت پر پکا ہوا، یہ سب سے بیسٹ ہے. تو خواب بھی لگ رہا ہے خلیل اب بھائی. یہ ہے خواہ بھی، لیکن یہ ہے کہ کم از کم جیسے آم شروع میں آتے ہیں یا اس طرح کی، جیسے آپ نے کہا کہ آلو بخارا کھٹا ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا گزرنے دیں. تو جب یہ میٹھا ہو تو کیوں کھٹی چیز جو ہے وہ گلے کو بھی نقصان کرتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حفاظت فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے. گھر میں ویسے اگر آم کا درخت لگایا ہو نا جی، اور آم کے درخت پر جو پھل لگتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی منوں کے حساب سے پھل لگتا ہے ایک درخت کے اوپر، آم کا درخت. من کیا مطلب؟ 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے نا، 1 کلو ہوتا ہے، من ہوتا ہے، کوئنٹل بھی ہوتا ہے، افسر ہیکٹر بھی ہوتا ہے. یہ آپ آگے جاتے جائیں گے تو پھر کیا ہے اگلی بات ہے. ٹھیک ہے، پیمانے مختلف ہیں. ٹھیک ہے، کچے آم بھی جو ہے نا اس کے بھی شربت وغیرہ بنتا ہے. اچھا وہ بھی بنایا جا سکتا ہے. کیسے بنایا جائے گا جی؟ گرمیوں کے لیے یہ بھی گرمیوں کے حوالے سے جیسے اس کو پکا لیا جاتا ہے. کیری کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، یہ سنا ہوا.
یہ وہ جو رسالہ ہے میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، گرمیوں کے حوالے سے اس کا نام ہے کچھ، گرمیوں کا لفظ اس میں کے آتا ہے مدنی پھول جی، پرکاش۔ اس طرح کچھ ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا اس کی ترغیب ہے، تو یہ ٹھنڈا سیرپ اس کا ایک طرح سے بن جاتا ہے۔ اس کو پکاتے ہیں، جیسے کچھ پانی ڈال کر اس کو پکایا جائے کچی کیریوں کو، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا چھلکا اتار لیا جائے، چھلکا اتار کے پھر اس کا جو جیسے جو بھی اندر ہوتا ہے گودا وغیرہ، تو اس کو جو ہے نا نکال کے اور گٹھلی الگ کر دی جائے، پھر اس کو پکایا جاتا ہے تھوڑی سی چینی وغیرہ شامل کر کے یا دیسی کھانڈ شامل کر کے، تو کچھ اس کو ڈال کے جیسے تھوڑی سی کھانڈ اس میں آدھا کلو 1 کلو جو بھی ہے جتنا وہ ہے، تو اس حساب سے اس کو پکایا جاتا ہے، تو پھر وہ ایک سیرپ بن جاتا ہے۔ گھر میں بنا کے رکھ لیں اس کو، پھر استعمال کرتے رہیں۔ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے نا، تو حیدرآباد میں لو چلتی ہے۔ حیدرآباد میں تو اچار ہی ہے، حیدرآباد کا نام آتا ہے پھر اچار ہی ذہن میں آتا ہے۔ تو لو تو حیدرآباد کے لوگ بھی بڑے پیارے پیارے اسلام بھائی، تو لو چلتی ہے نا وہاں پہ، مطلب ہوا بھی ایسی گرم ہوتی ہے، تو یہ جو کیری کا شربت ہے نا، یہ ہماری بچپن کی یادیں ہیں۔ ماشاء یعنی گھر میں باقاعدہ اس کو ابال کر، اور اس کا یہ جیسے گودا بتا رہے ہیں نا، یہ ہوتا ہے گٹلی الگ کر کے نا اس کو چمچ سے باقاعدہ، وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے اس کا گودا، وہ چمچ سے پورا کھال اس میں اپنی چھلکے سے اتر جاتا ہے، صحیح، پھر وہ ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں۔ اب جب پینا ہو تھوڑا سا پانی میں چینی ایڈ کر کے وہ ڈالیں، اور اتنا زبردست۔ اچھا، اسی طرح املی کا بھی شربت بنتا ہے گرمی میں، وہ بھی ایسے ہی بنتا ہے، اس کو تھوڑی دیر گیلا کر کے آپ اس میں پھر اس کی وہ سب نچوڑ لیں، اس کا گودا وغیرہ، یعنی پانی میں ڈال کے نا، گیلا تو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو گیلی تو پھر بھی مطلب بھگو کے وہ پھول جائے گا، بڑا زبردست۔ یہ گرمی کے بڑے زبردست مشروبات ہیں۔ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، املی آلو بخارا کا شربت بھی یہ بھی ہو گیا۔ ایک شربت گڑھال بھی ہے خلیل بھائی، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں، یہ کیا ہے؟ گڑھل جو ہے ایک درخت کے پھول ہیں، تو یہ بھی اس کا بھی شربت بنتا ہے، اور اس کے بہت ہی یوں کہہ لیں کہ فائدہ مند ہے کہ جہاں لو وغیرہ چلتی ہو، سخت گرمی ہو، تو حیدرآباد، جی، تو اس میں حیدرآباد یہ اپنا جام شورو ہے، نواب شاہ، یہ اپنا نواب شاہ، تو سبحان اللہ نواب شاہ ہے، شاہ پور چاکر ہے، سکھر ہے، سبحان اللہ۔ تو بہت آگے چلے گئے ہم، ابھی آہستہ آہستہ تھوڑا شہروں کے نام لیتے ہوئے جاتے ہیں۔ چلیں بہرحال سکھر پر پہنچ گئے تو مرحبا، سبحان اللہ۔ ادھر آپ آ جائیں، یہ سکھر سے اس طرف آپ آئیں، شکارپور ہے جی، سکر سے آگے جائیں گے تو ملتان شریف بھی آ جائے گا۔ اس سے پہلے خیرپور اور رحیم یار خان بھی ہے۔ چلیں جی، یہ بھی ہے۔ تو یہ سارے علاقے جو ہیں اپنے، یہ شکارپور ہے، لاڑکانہ ہے، جیک باباد ہے، یعنی ساری جو پٹی ہے یہ کشمور ہے، تو یہ گرم پٹی ہے یہاں پر، مطلب یہ علاقہ جیسے بولیں گرمی کے اعتبار سے کیا ہے، لیکن گرمی کے موسم کی ایک ابری بہار بھی ہے۔ آپ بولیں کہ ٹھنڈ ہو تو پھر آپ آم نہیں کھا سکتے، گرمی کا موسم آئے گا تو آموں کی خوشخبری کو ساتھ لے کر آئے گا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نام ہی سن کے کیا ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ آپ نے بتایا اس طرح تو واقعی اللہ اکبر، اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ جو ہے وہ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے۔ شکوہ